میری آج کی کہانی زینب کے بارے میں ہے۔ زینب ایک ایسی لڑکی تھی جو اپنی قابلیت کے بل پر دنیا کے کئی ممالک میں تعلیم حاصل کر چکی تھی۔ وہ ذہین، باہمت اور دیندار تھی جو 5 وقت کی نماز کی پابند تھی، زکوٰۃ دیتی، روزہ رکھتی اور زندگی کے ہر قدم پر اپنے دین کو ترجیح دیتی تھی، مگر پردہ اس کی ذاتی ترجیح نہیں تھا۔ اس نے اپنی محنت سے ایک کامیاب کاروبار کھڑا کیا اور پھر اس کی شادی حمزہ سے ہوئی جو ایک ترقی یافتہ ملک میں رہتا تھا۔ حمزہ ایک سمجھدار اور مضبوط شخصیت کا مالک تھا جو اپنی بیوی پر بھروسہ کرتا تھا اور اسے مکمل آزادی دیتا تھا کہ وہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلے۔ زینب کی شادی کے بعد وہ اور حمزہ اپنی زندگی میں خوش تھے، مگر اس کی ساس فریہ بیگم اس خوشی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ زینب کو ایک آزاد عورت سمجھ کر ناپسند کرتی تھی۔ ان کے نزدیک ایک اچھی بہو وہ ہوتی جو صرف گھر کے کام کاج کرے اور شوہر کے ساتھ ہر وقت گھر میں بیٹھی رہے۔ ایک دن جب زینب ایک کاروباری میٹنگ کے بعد واپس آئی تو فریہ بیگم کا رویہ سرد تھا۔ جیسے ہی زینب نے سلام کیا وہ غصے سے بولی، یہ کیسی عورت ہے جو شادی کے بعد بھی یوں آزاد گھومتی ہے؟ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ عورت کو گھر میں رہنا چاہیے، نہ کہ ہر وقت دنیا گھومتی پھرے۔ زینب نے سکون سے جواب دیا، امی میں گھر بھی سنبھالتی ہوں اور اپنا کام بھی، حمزہ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں، پھر آپ کو کیوں ہے؟ یہ جواب فریہ بیگم کو مزید آگ بگولا کر گیا۔ انہوں نے زہریلے الفاظ میں وار کیا، تمہاری یہ آزادی کسی اور وجہ سے ہے، کیا پتہ تم کہاں کہاں اور کس کے ساتھ جاتی ہو، شاید تمہیں شادی شدہ عورت کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ زینب نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، امی میں آپ کے الفاظ میرے کردار کو نہیں بدل سکتے، میں وہی کروں گی جو صحیح ہے، چاہے آپ کو اچھا لگے یا نہیں، اور اگر آپ مجھ پر الزام لگائیں گی تو میں آپ کو ثبوت دینا ہوگا۔ جب حمزہ گھر آیا تو فریہ بیگم نے فوراً اس کے کان بھرنے کی کوشش کی، تمہاری بیوی تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، یہ دنیا بھر میں گھومتی پھرتی ہے اور تمہیں خاموش ہو، کیا تم نہیں دیکھ سکتے یہ کیسی عورت ہے؟ حمزہ نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور پھر زینب کی طرف۔ وہ جانتا تھا کہ زینب کی عزت اس کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس نے مضبوطی سے کہا، امی میری بیوی پر انگلی اٹھانے سے پہلے سوچ لیں آپ کس پر الزام لگا رہی ہیں۔ زینب میری عزت ہے اور میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ اس کی بے حرمتی کرے۔ یہ سن کر فریہ بیگم حیران رہ گئیں۔ انہیں لگا تھا کہ حمزہ کمزور نکلے گا، وہ اپنی ماں کی بات سنے گا، مگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا تھا۔ فریہ بیگم خاموش نہ بیٹھی، انہوں نے حد سے بڑھ کر الزام لگایا کہ زینب کے بچے حمزہ کے نہیں ہیں۔ زینب کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا، مگر اس نے کمزوری نہیں دکھائی۔ اس نے سیدھا فریہ بیگم کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، یہ آپ کا آخری وار ہے، میں بتا دوں اس بار آپ ہاریں گی۔ اگر آپ میرے بچوں پر سوال اٹھائیں گی تو میں قانونی ایکشن لینے سے گریز نہیں کروں گی۔ میں اپنی عزت کسی کے پاؤں تلے رونے نہیں دوں گی۔ زینب نے قانونی طور پر ڈی این اے ٹیسٹ کروایا، جس سے ثابت ہو گیا کہ فریہ بیگم کا الزام جھوٹا تھا۔ اس نے مزید کچھ نہیں کہا، بس رپورٹس لا کر ان کے سامنے رکھ دیں اور کہا، یہ لیجئے، اگر آپ کی آنکھوں پر پردہ تھا تو اب اتار دیں، آئندہ ایسی بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لیجئے گا، اور اگر آپ نے مجھے پھر نشانہ بنانے کی کوشش کی تو یاد رکھیں میں کمزور نہیں ہوں۔ فریہ بیگم خاموش ہو گئیں، مگر زینب نے کبھی ان کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ وہ اپنی زندگی میں ثابت قدم رہی، اپنے بچوں کو عزت، وقار اور ایمانداری سکھائی اور اپنے شوہر کے ساتھ ایک کامیاب زندگی گزاری۔ یہ کہانی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ عورت کمزور نہیں ہے، وہ بولنا جانتی ہے، اپنے حق کے لیے لڑنا جانتی ہے اور خود کو مظلوم بنانے کے بجائے حقیقت کے ساتھ کھڑی رہتی ہے۔ زینب نے ثابت کیا، آزادی بے حیائی نہیں بلکہ اپنے اصولوں پر قائم رہنا اصل طاقت ہے۔ وہ ایک ایسی عورت تھی جو نہ بکھری نہ ٹوٹی، بلکہ ہر الزام کے خلاف چٹان بن کر کھڑی رہی۔